الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. سب سے پہلے حمد و ثنا کے جتنے بھی بابرکت کلمات ہیں لائق اور سزاوار ہے اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، مختلف نعمتوں سے سرفراز فرمایا. ان نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے خود فرمایا کہ اگر تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، نہیں گن سکتے. بے شمار نعمتیں. انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت ماہ رمضان بھی ہے جس میں ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد ہم داخل ہونے والے ہیں. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص تمام انبیاء کے سردار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تمام اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا، سکھلایا، بتلایا، عبادات کے طور طریقے سکھلائے، زبان سے فرما کر کے بھی اور پریکٹیکلی کر کے بھی بتلایا. عملی طور پر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتلائی ہو. مختصر حمد و صلات کے بعد محترم حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے
آمد رمضان اور ہم۔ تو اس خطبہ جمعہ میں اس موضوع کو لے کر کے میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ رمضان کی آمد ہے، بس کچھ ہی دنوں کے بعد ماہ شعبان اختتام پر پہنچے گا، اور اس کے فوراً بعد چاند دیکھنا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھنا چاہیے، چاند دیکھ کر کے دعا پڑھنے کا بھی ہمیں حکم دیا، اور چاند دیکھ کر کے روزوں کے آغاز کرنے کا حکم دیا، رمضان کا آغاز کرنے کا حکم دیا کہ رمضان کے روزے چاند دیکھ کر رکھو، اور چاند دیکھ کر ہی اس کو اختتام پذیر کرو، اسے ختم کرو، یعنی عید مناؤ۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ چاند دیکھ کر کے ہم رمضان کے مبارک مہینے میں داخل بھی ہوں گے، اور اس کی فضیلتوں کو، برکتوں کو، اس کی رحمتوں کو ہم حاصل کریں گے۔ تو اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رمضان کی آمد سے متعلق ماہ رمضان کا کیا مقام، کیا مرتبہ، کیا اہمیت ہے، اور دوسرا ہم جو میں نے لگایا آگے، اس کا مطلب یہ کہ ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کی نظر میں رمضان کی اہمیت کیا ہے۔ حقیقتاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ رمضان اللہ کی جانب سے ایک مہمان ہے جو سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے۔ مہمان جتنا عظیم ہو، جتنا زیادہ بڑا اہمیت کا حامل ہو، تیاری بھی اس کی اسی طرح سے ہوتی ہے۔ ہم اور آپ ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان اگر آنے والا ہو تو ہمارا کیا معاملہ رہتا ہے۔ باپ اپنے بچوں سے کیا کہتا ہے، اپنی بیوی سے کیا کہتا ہے، گھر کے اندر فوراً یعنی صفائی ستھرائی کا کام شروع ہو جاتا ہے، بہترین اچھے سے اچھا پکوان پکنے لگ جاتا ہے، اور کیونکہ بہت ہی خاص مہمان ہے، کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، خوش ہو کر کے جانا چاہیے، تو تیاری پہلے سے ہونے لگ جاتی ہے۔ رمضان بھی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک مہمان ہے جو بہت ساری فضیلتوں کو لے کر کے آتا ہے، رحمتوں کو لے کر کے آتا ہے، بے شمار برکتوں کو اپنے اندر سمیٹ کر کے آتا ہے، اور ایک مہینے کے لیے آ کر کے پھر چلے جاتا ہے۔ اب اسی ایک مہینے کے اندر ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے کہ جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھاؤ، جتنی زیادہ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کر لو، اجر و ثواب میں اضافہ کر لو، اپنی نیکیوں کو بٹور لو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی مسجدیں بھی بھر جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو سال میں مسجدوں میں نہیں جاتے، ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ پہلی صفوں میں جو ہمیشہ نمازوں کے پابند ہوتے ہیں ان کے لیے جگہ ملنا مشکل ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ جو رمضان کے مہینے میں عبادت کے لیے آتے ہیں، وہ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس میں ہم عبادت کر لیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ رمضان کے بعد پھر وہ اپنی پرانی روش پر آ جاتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بیان فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ جو رحمت کے دروازے اور جنت کے دروازے، فتحت لہ ابواب الجنہ وغلقت ابواب الجحیم، اور بعض روایتوں میں وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے،
تو ہم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسجدوں میں بھیڑ بھاڑ، وجہ کیا ہے کہ عبادتوں سے روکنے کے لیے شیاطین جو اپنے جال بچھاتے تھے اب انہیں موقع نہیں ہے، وہ قید کر دیے گئے، وہ جکڑ دیے گئے، 1 مہینے کے لیے ان کے اوپر پابندی لگ گئی، اب وہ گمراہ نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ سے آسان ہوتا ہے مسجدوں میں آ جانا یا عبادتوں میں مشغول ہو جانا۔ لیکن آپ کہیں گے کہ پھر بھی تو شیاطین کے قید ہونے کے باوجود بھی کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ نہ روزہ رکھتے ہیں نہ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ کیسے؟ تو حدیث میں مردد شیاطین، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، بڑے بڑے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن جو ان کے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے شیاطین، پھر وہ اپنا کام کرتے ہیں، جن کو نہیں باندھا گیا وہ گمراہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لوگوں کی کئی قسمیں ہو جاتی ہیں رمضان کے مہینے کے آتے ہی۔ کچھ لوگ رمضان کا مہینہ آتا اور آ کر کے چلے جاتا، ان کے اوپر کچھ فرق نہیں پڑنے والا، وہ رمضان کے مہینے کو، رمضان کے دنوں کو، رمضان کی راتوں کو ایسے ہی گزارتے جیسے عام راتیں، عام دن، عام مہینے کی طرح، دوسرے مہینے کی طرح اس کو بھی گزار دیتے، انہیں کچھ فرق پڑنے والا نہیں۔ ان کا معمول جس طرح پہلے تھا وہی چلتے رہتا ہے، پہلے جس طرح کھاتے تھے، پیتے تھے، اپنے کام پہ جاتے تھے، آتے تھے، رمضان سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رمضان کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں، نہ روزے رکھے، نہ عبادتیں کی، نہ نمازیں پڑھی، اور اگر روزے رکھ بھی لیے تو کچھ لوگ ایسے ہیں، دوسری قسم کے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن ان کی نظر میں یہ مہینہ کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ اب ایک سے ایک کھانا، ایک سے ایک پینا، ہوٹل بازی، فلاں جگہ دعوتیں، سب کچھ ہے، لیکن نہیں ہے تو صرف اور صرف وہ جس مقصد کے لیے رمضان آیا، عبادت نہیں ہے۔ ایسے لوگ اگر روزہ رکھ بھی لیتے ہیں تو پھر رات بھر جاگتے ہیں اور گپ شپ، بات چیت اور فضول گفتگو میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، سحری کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جلدی سحری کر لیتے ہیں، سو جاتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، سوتے رہتے ہیں، ظہر کی نماز بھی نہیں پتہ، کبھی جا کر کے عصر میں اٹھتے ہیں، پورا دن صرف سونے میں جاتا ہے، پھر رات میں اٹھ جائیں گے، اب نہ تراویح کی نماز نہ کوئی عبادت، پھر پوری رات اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے پہچان والوں کے ساتھ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ مطلب شاپنگ کا مہینہ، خرید و فروخت کا مہینہ۔ آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ لوگ صرف اور صرف مارکیٹ میں نظر آئیں گے، گھومتے پھرتے نظر آئیں گے، پورا مہینہ کہاں پر کون سا آفر چل رہا ہے، کون سی چیز سستی مل رہی ہے، اس کی تلاش میں رہیں گے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ رات جس کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا، جس کی فضیلت اور جس کی وجہ سے پورے مہینے کی فضیلت، جس میں قرآن کا نزول ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر کی جو رات، 1000 مہینے سے بہتر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس کی اہمیت پہلے ہی بتانے کے لیے پوچھا گیا، آپ کو کیا معلوم اس کی اہمیت کیا ہے؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینے سے بہتر، 1000 مہینے سے بہتر عبادت، اس کو چھوڑ کر کے مرد بھی، خواتین بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، سب لوگ شاپنگ میں اور خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہیں۔ پورے مارکیٹ کے اندر آپ دیکھیں گے آخری اشرے میں خاص طور پر، جبکہ وہ اشرا عبادت کا، وہ اشرا اعتکاف کا، شب قدر کے تلاش کرنے کا، اللہ سے مانگنے کا، اپنی مغفرت کرانے کا مہینہ، اور وہ اشرا اور وہ رات، تو ان کے نظر میں یہ جو پورا مہینہ ہے ابھی سے انہوں نے سوچ لیا
میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خرید و فروخت سے میں منع کر رہا ہوں یا شاپنگ نہیں کرنا ہے. اگر کوئی شاپنگ کرنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کچھ لینا چاہتا ہے، پہلے سے تیاری کر لے، رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے ہی یہ لے لے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں کے آنے کے بعد جب بات شاپنگ کی آئی ہے تو کئی لوگ ایسے ہیں جو چیزوں کا بھاؤ بڑھا دیتے ہیں. فروٹ والے ہیں وہ فروٹ کا بھاؤ بڑھا دیتے ہیں، کپڑے والے کپڑوں کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں. آپ غیر مسلموں کو دیکھیں، وہ لوگ اپنے تہواروں میں اپنے لوگوں کے لیے آسانی کرتے ہوئے چیزوں کا بھاؤ ایک کے اوپر ایک آفر رکھتے ہیں، سستا کرتے ہیں، سہولت دیتے ہیں، آسانی دیتے ہیں. ہمارے پاس اس کا الٹا ہے. تو میرے بھائیوں، خاص طور پر وہ لوگ جو مارکیٹ میں ہیں، بازار میں ہیں، یہ یاد رکھیں، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جو جگہ ہے وہ مسجد ہے. وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہے. رمضان کے مبارک مہینے میں ابھی سے یہ عزم کر لیں کہ ہم وقت ضائع نہیں کریں گے، برباد نہیں کریں گے. رمضان کا مہینہ آنے کے بعد سے لے کر کے عید تک ہم پورا مہینہ عبادتوں میں گزاریں گے. اپنی اہمیت کو سمجھیں. یہ میں نے مختلف قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا، جس میں ایک قسم اللہ والوں کی بھی جو پہلے سے ہی نظام الاوقات بنا کر کے تیار رکھے ہوئے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں مجھے کتنا اللہ کی عبادت کرنا ہے اور کتنا آگے بڑھنا ہے. یہ اللہ کے نیک بندے جب نہ روزے میں کسی طرح کی کوئی کمی کریں گے، نہ تراویح کی نماز میں عبادت میں کسی طرح کی کوئی کمی ہوگی. یہ اللہ کے بندے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والے، دعائیں کرنے والے، اپنی بخشش کا سامان جو اللہ نے ان کے لیے دیا رکھا ہوا اس مہینے کے اندر، اس سے پورا فائدہ اٹھانے والے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ موقع، یہ رمضان اگر مجھے مل گیا تو یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، ایک اور موقع جو اللہ نے مجھے دیا. اس پر وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ میں رہنے والے، ہمارے ساتھ کھانے والے، ہمارے ساتھ پینے والے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو گزشتہ سال تھے، جنہوں نے رمضان میں ہمارے ساتھ افطاری کیا تھا، جنہوں نے رمضان میں ہمارے ساتھ تراویح کی نماز پڑھا تھا، جنہوں نے پچھلے رمضان عبادتوں میں شرکت کی تھی، آج اس رمضان وہ لوگ نہیں ہیں، اللہ کی رحمت میں پہنچ چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں. وہ اب روزہ نہیں رکھ سکتے، رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. آپ اٹھا سکتے ہیں، ہم اٹھا سکتے ہیں کہ اللہ نے موقع دیا، اسے ضائع نہیں کرنا ہے، اسے برباد نہیں کرنا ہے، بلکہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا ہے، اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنا ہے. یہ عزم، اور صرف خود نہیں بلکہ اپنی اہلیہ محترمہ سے بھی کہیں، اپنے پیارے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی کہیں، اس کی اہمیت کو بتلائیں کہ رمضان کا مہینہ کس قدر عظیم مہینہ. اس میں جو روزے ہیں میں بتا دوں، قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیوں اللہ نے روزے فرض کیے؟ اے ایمان والو، خطاب کس سے؟ روزہ کس کے لیے؟ کس پر فرض ہے؟ اے ایمان والو. الحمدللہ ہم اور آپ ایمان والے، ہمارے اوپر روزہ فرض. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ بھی روزے فرض کیے. کوئی نئی عبادت نہیں ہے مسلمانوں، یہ ایسی کوئی نئی چیز نہیں ہے جو تمہارے اوپر فرض کر دی گئی ہے. تم سے پہلے جتنی امتیں آئی روزہ ان کے لیے بھی تھا، ان پر بھی تھے روزے. مقصد ایک تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو. تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کیا ہم اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا تبدیلی اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کے لیے تیار ہیں؟ روزہ کس کا نام ہے؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ روزہ کس چیز کا نام ہے؟
صبح طلوع فجر سے لے کر کے غروب شمس تک کھانے پینے اور اپنی نفسانی خواہشات کو جماع سے رک جانے کا نام روزہ. یہ تعریف ہے. غور کریں, روزے میں انسان کس چیز سے رک جاتا ہے؟ کھانا جو اس کے لیے حلال ہے, حلال ہے اس کے لیے, لیکن اس سے بھی رک جاتا ہے وہ, کیونکہ اللہ کا حکم ہے. پانی پینا, انتہائی تیز دھوپ ہے, باہر دھوپ سے آیا, پیاس لگی ہے, لیکن وہ پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا. کیوں؟ روزہ ہے. بیوی گھر میں موجود ہے, حسین و جمیل خوبصورت بیوی, چاہے تو اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا, اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے, قابو پاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت, روزے کے وقت میں وہ اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. بیوی اس کے لیے حلال ہے, اس کے باوجود بھی وہ اس پہ ہاتھ نہیں لگاتا. کھانا حلال, ہاتھ نہیں لگاتا. پانی حلال, نہیں پیتا. یہ روزہ آیا ٹریننگ کے لیے, تربیت کے لیے, کہ ایک مہینہ جس طریقے سے حلال سے تم اللہ کے حکم سے رک گئے, پورے سال کے 12 مہینے رمضان کے علاوہ مہینوں میں اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ. حلال سے رکنے کا نام روزہ, حلال کے ساتھ ساتھ حرام سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ نے اس لیے فرمایا کہ یہ روزہ الصوم لی وانا اجزی بہ, بنی آدم کا ہر عمل وہ اس کے لیے ہے, اس کا جو ثواب ہے وہ لکھ دیا گیا, مقرر ہے کہ ایک نیکی پر 10 نیکی, 10 سے 70 گنا, 700 گنا تک اس کے عمل کے اعتبار سے, نیت کے اعتبار سے بڑھا کر کے دیا جاتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالها. لیکن فرمایا روزے کا ثواب بتایا نہیں گیا, کیونکہ الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے, میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اس نے اپنی خواہشات کو جو روکا ہے میرے لیے, بدلہ میں دوں گا. کتنا بتایا نہیں گیا. سبحان اللہ. وہ لوگ جو روزے کے چور ہیں, بہانے باز, جو جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے زبردستی سفر, کچھ ضرورت نہیں ہے لیکن سفر میں نکل پڑتے ہیں, ادھر سے ادھر, ادھر سے. کیا وجہ کیا ہے؟ سفر پہ ہے, مسافر کے لیے تو روزے نہیں ہے, پھر بعد میں رکھ لیں گے جب سردی کا موسم آئے گا. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ نیتوں کو جاننے والا اللہ ہے, جو صرف اسی لیے سفر کرتے ہیں اس مہینے میں کہ روزے سے بچنا پڑے, بچ جائیں. معمولی بیماری یا کچھ بیماری نہیں بھی تو پوچھتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے تو کیا کریں. کچھ لوگ افسوس, انتہائی افسوس کی بات ہے, جب سنتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے. کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے, پوچھنے پر کیا معلوم ہوتا ہے, کیا بتاتے ہیں کہ سگریٹ کی عادت ہے, بیڑی کی عادت ہے, وہ نہیں چھوٹتی اس لیے روزہ رکھتے. استغفر اللہ. حرام, جو حرام چیز اس پر اتفاق ہے, کوئی مکروہ فکرو کچھ نہیں, یہ حرام ہے. کل مسکر خمر و کل مسکر حرام. ہر وہ چیز جو نشہ لاتا ہے وہ حرام ہے, چاہے جس کی اسکر کثیر و قلیل و حرام, جس کی قلیل مقدار نشے میں لے آئے اس کی کثیر مقدار بھی حرام. رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ, لعلکم تتقون, تمہارے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا ہوا کہ نہیں؟ بہت بڑا موقع ہے یہ رمضان کا مہینہ اپنے اندر تبدیلی لانے کا. وہ لوگ جو سگریٹ پینے والے ہیں, جو بیڑی پینے والے ہیں, تمباکو نوشی اور اس طرح گٹکا اور نہ جانے کون سی برائی, بری عادتیں جن کے اندر ہیں, انتہائی معذرت کے ساتھ یہ چیزیں رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیے کہ پورا دن وہ روزہ رکھ بھی لیتے ہیں, تو جیسے ہی اذان ہوتی ہے, اذان کے بعد آپ دیکھیں تو ان کو سگریٹ اور بیڑی اور پیتے ہوئے نظر آئیں گے, پان کے گلے پر حرام چیزیں کھاتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ چھوڑنے کا ایک اچھا موقع ہے رمضان کا مہینہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ حلال چیز ہم اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو حرام چیز نہیں چھوڑ سکتے. اور الحمدللہ میں خود ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جو پہلے بری صحبتوں میں جنہوں نے سگریٹ اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال کیا اور عادت بن گئی, اور رمضان کے مہینے میں
روزے نے انہیں دھیرے دھیرے یہ عادت چھڑا دی اور اب وہ نہیں پینے والے. ایسے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں کہ رمضان کے مہینے نے، روزے نے ان سے اس بری عادت کو اس حد تک چھڑا دی کہ وہ اس سے نہ صرف یہ کہ بیڑی سے نفرت کرتا ہے، سگریٹ سے نفرت کرتا ہے، سگریٹ پینے والوں سے، دھواں اڑانے والوں سے بھی نفرت کرتا ہے. غور کریں. تو میرے بھائیو، یہ ساری چیزیں، یہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ، نفس کی تربیت کا، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنے کا مہینہ، کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ وہ لوگ جو صبح سے شام تک کھانے پینے سے تو رک جاتے ہیں، لیکن جب بات کرتے ہیں تو غیبت کرتے ہیں، چغلخوری کرتے ہیں، حرام چیزیں دیکھ رہے ہیں. کس چیز کا روزہ؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ روزے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دو، بلکہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. وہ شخص کہ جس نے جھوٹی بات نہیں چھوڑی، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے روزے کی کہ وہ اللہ کے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، کوئی ضرورت نہیں. یہ سارے آداب روزے کے، کہ جب میں نے روزہ رکھا ہے کھانے اور پینے کا طریقہ جو اللہ کے نبی نے بتلایا، تو اب میں اپنے آنکھ کا روزہ رکھوں، حرام چیز نہ دیکھوں. میں اپنے کانوں کا روزہ رکھوں، حرام چیز کی آواز، میوزک کی، غیبت کی، چغلخوری کی، میرے کان اس سے گندے نہیں ہونے چاہیے. جب میں روزہ رکھوں تو زبان کا روزہ رکھوں کہ کسی کی برائی میری زبان سے نہ ہونے پائے، جھوٹ میری زبان سے نہ نکلنے پائے. بلکہ یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی تمہارے ساتھ آئے قتال کرنے، جھگڑا کرنے، اس کو کہہ دو کہ انی امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں، میرا روزہ مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. سبحان اللہ. جو ایک مہینے اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے، بحث نہیں کرتا، زبان پر گندی چیزیں نہیں لاتا، اور یہ ٹریننگ اس کو پورے مہینے ملتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا وہ عید کے دن اور رمضان کی جانے کے بعد پھر وہ اپنی بری حالت پہ آئے گا؟ لہذا رمضان کا مہینہ آپ یہی سوچ کر کے اپنے اندر کہ مجھے یہ سال بھر یہ عادت بنائے رکھنی ہے، نمازوں کی پابندی جس طرح رمضان میں، رمضان کے بعد بھی یہ سوچ کر کے آپ عبادت کیجیے. وہ نہ صرف رمضان کے لیے آئیں اور پھر رمضان کی گزر جانے کے بعد پھر آپ بھی گزر جائیں، چلے جائیں اور پھر کبھی نہ آئیں. تو ایسے روزے کا یہ وقتی، یعنی گویا کہ اسلاف ایسا کہتے تھے ان کے بارے میں کہ انہوں نے صرف اللہ صرف رمضان میں ہے، رمضان کے علاوہ اللہ ہے، اس کا انہوں نے انکار کیا. یہ لوگ نہیں مانتے کہ صرف رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے، بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مبارک مہینے سے ہم فائدہ اٹھائیں. روزے داروں کو آپ معمولی نہ سمجھیں، یہ اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے لیے خصوصی جنت میں جانے کے لیے گیٹ تیار کیا ہوا ہے، جس کا نام کیا ہے؟ باب الریان. اور لوگوں کے لیے دوسرے گیٹ، لیکن جنت میں جانے کے لیے یہ خاص گیٹ کس کے لیے؟ روزے داروں کے لیے. روزے دار کو خوشی، پیارے نبی نے فرمایا للصائم فرحتان، دو خوشی کے موقع روزے دار کے لیے. ایک خوشی کا موقع جب وہ افطار کرتا ہے، اور ایک اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، عند لقاء ربی، اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور روزے کا اجر و ثواب پائے گا، تب اسے خوشی ہوگی. تو کیا وہ خوشی ہمیں اور آپ کو نہیں چاہیے؟ ہم اگر روزہ رکھیں گے، ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر کے روزہ رکھیں گے، انہیں یہ عادت پیدا ہوگی ان کے اندر. ہم نماز پڑھیں گے، ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے نماز پڑھیں گے. یہ بھی ایک انتہائی افسوس کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، چاند نظر آتا ہے، مسجد بھر جاتی ہے، تراویح کی نماز کثیر تعداد، اور اس کے بعد جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں، ایک صف کم ہوئی، دوسری صف کم ہوئی، کم ہوتے ہوتے پھر پرانے لوگ ہی باقی رہ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آخری عشرے میں اللہ ماشاء اللہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم
اپنی اہمیت کو سمجھے اور روزے کی اس مقصد کو سمجھے جس مقصد کے تحت یہ فرض کیا گیا، اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کریں، اپنی عادت کو بدلیں۔ اور سب سے اہم چیز بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ اسلاف کا جو طریقہ تھا، قرآن رمضان کا مہینہ آتا تھا تو قرآن کریم سارے کام چھوڑ دیتے تھے، قرآن کریم یہاں تک کہ حدیث، جو حدیث پڑھنا ہے، لیکن وہ لوگ حدیث کو بھی ایک مہینے کے لیے رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے نہیں صرف قرآن، یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ انما یہ قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، یہ مہینہ جو ہے یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ، کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ جی ہاں، بکثرت قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ہم قرآن کریم کا کیا تعلق ہے رمضان سے، اور قرآن کریم کا کیا مقصد ہے نزول کا، اور قرآن کی کیا اہمیت ہے، فضیلت ہے، اور اس کے پڑھنے کے کیا آداب ہیں، ان کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے اس مبارک مہینے سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو روزہ رکھنے والے، اور اللہ رب العزت انہیں ان کی نیکیوں کو قبول کرنے والا اور انہیں جنت میں داخلہ دینے والا، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔